نہیں سکتے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو کھو رہا ہے اس سے نیکسٹ 5 اور 10 اور 50 ایئرز کے اندر میری سوسائٹی تباہ ہوگی, لیکن اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم پوچھیں. پھر بھی ہم اسی طرف جائیں گے, اسی چیز کو فالو کریں گے. اور ریزن کیا ہے کہ ہم ایموشنلی اٹیچ ہے, جذباتی طور پر اٹیچ ہے, جذباتی طور پر اٹیچ ہے. ہم نے کبھی لاجک اور ریشنلٹی کی بات ہی نہیں کی. اور یہ میں باقی ڈپارٹمنٹ سے تو گلہ نہیں کرتا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, اسٹریٹجک اسٹڈیز, ان ڈپارٹمنٹ سے گلا ہے. ان میں بھی کوئی ریشنلٹی والی بات میں نے نہیں دیکھی جنہوں نے گریجویشن کی ہے. وہ بھی پاپولزم کی ویو کا شکار ہو گئے ہیں. ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرانا چلوں, 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جنرل ہیڈ کوارٹر. 2 باتیں میں کروں گا ویری کلیئر اینڈ کرسٹل فار دا یوتھ آف پاکستان, کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں, میں سٹینڈ لیتا ہوں, اور آپ سب کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ملٹری فوج کا کوئی بھی عمل دخل سیاست کے اندر اور ملک کے افیئر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. لیکن نوجوانوں, آپ کو بھی میرے ساتھ یہ سٹینڈ لینا ہوگا دوسری انشاءاللہ کہ ہم بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اپنی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ہماری ملٹری جیسی ادارے کے اندر دراڑے پیدا کرے. ریشنلی ہو کے اور لاجیکلی ہو کے سٹینڈ لینا ہے. ملٹری کا سیاست اور ملک افیئر کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن کوئی پولیٹیکل لیڈر کو ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہماری فوج کے اندر دراڑے پیدا کرے اپنی انٹرسٹ کے لیے, تاکہ اس کو دوبارہ یہاں پہ لے کے آئے. جو امریکہ نہیں کر سکا, جو انڈیا نہیں کر سکا, جو اسرائیل نہیں کر سکا, وہ آج اندر سے چیزیں نکل رہی ہے اور آپ کی ادارے ٹوٹ رہے ہیں اس کے اندر. پولیٹیکل سٹیبلٹی ٹھیک ہوگی, وہ واپس آئے گی, اس کے اوپر ہم کام کریں گے. لیکن آپ کا ادارہ تباہ ہوا. 3 چیزیں ہیں, 3 چیزیں کسی نیشن کے لیے 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کی پاپولیشن پاکستان کے اندر اکٹھا ہوئی, یہ حصہ ڈیفائن ہوا کہ یہ پاپولیشن ہوگا, یہ لوگ ہوں گے. پھر اس پاپولیشن کا ڈیفنس بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی بچاؤ امپورٹنٹ ہے. طوفان آئے گی, دوسرے ممالک حملہ کریں گے, اس سے ان کی بچاؤ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ڈیفنس, فوج, ملٹری چاہیے ہوتی ہے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ گورننس چاہیے, گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو پاپولیشن, عوام, ملٹری اور گورنمنٹ, ان تینوں کے اندر کوئی دراڑ آئی نہ, کوئی کمزوری آئی تو آپ کا قوم نہیں رہے گا. جس نے 47 میں حملہ کیا, 65 میں کیا, 71 میں کیا, 99 میں کیا, انہوں نے کچھ نہیں بگاڑ سکے آپ کو. ابھی آپ کو اندر سے ٹکڑے کر رہے ہیں. اور آپ ابھی میرے ساتھ, مجھے پتا ہے 90% لوگ ایگری نہیں ہوں گے, ایگری آپ اگلے 20 سال بعد ہوں گے. یہاں پہ ایک بات ہوئی کہ ہم ذہنی غلام ہیں. ذہنی غلام اس لیے ہو کہ آپ افغانستان کے اندر جب یو ایس نے وڈرا کیا تو آپ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ بھائی اسلام جیتا, بھائی طالبان کی حکومت آئی, اسلام جیتا. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یو ایس بیک طالبان ہے, خود لے کے آیا امریکہ ان کو, آپ کو کیا پتا؟ آپ تو ذہنی غلام ہے نا, آپ کو تو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا, کبھی پوچھا نہیں ہے. کیونکہ ٹی وی کے اندر لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, میڈیا والے, جرنلسٹ, تو آپ ہی سیلیبریٹ کر رہے ہو, اسی لیے آپ ذہنی غلام ہو. وہ کھیل رہے ہیں, آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. 40 سال پہلے افغانستان میں ایک وار ہوئی, چند لوگوں نے کہا یہ وار نہیں ہے, جنگ نہیں ہے, فساد ہے, جہاد لوگ اس کو سمجھتے تھے. اس ٹائم کچھ 2-3 لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے, کوئی نہیں مان رہا تھا. 40 سال بعد ہم مان رہے ہیں, بڑی زیادتی ہوئی, بڑا غلط ہوا, امریکی ڈالرز آئے, اپنے لوگوں کے خلاف لڑے, وار اینڈ ٹیرر 20 سال چلی, اس ٹائم کوئی نہیں سٹینڈ کر رہا تھا. ابھی آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے یہ جو چیزیں ابھی ہو رہی ہے خطے کے اندر, اگلے 20 سال بعد آپ کو پتا چلے گا جب آپ نیند سے اٹھیں گے, جب آپ ان سوشل میڈیا اور ان میڈیا سے اٹھیں گے, جب آپ خود کچھ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے, کچھ بک اٹھا کے پڑھیں گے, کچھ پوچھیں گے کسی سے, کچھ ورلڈ افیئر سے اپڈیٹ ہوں گے, تبھی آپ کو پتا چلے گا. آپ تو صبح اٹھ کے فیس بک پہ اسکرول کر لیتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن لے کے دوستوں سے بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ چیزیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم امریکہ کو یا انڈیا کو تب آگے دکھا سکتے ہیں میری نظر سے کہ جب میرے اسٹوڈنٹس کو, میرے نوجوانوں کو انٹرنشپس پروگرام میں انگیج کیا جائے, جب میرے نوجوانوں کی یونیورسٹی فی اس میں ریلیف دی جائے, جب میرے نوجوان جو ہے وہ تمام
انڈسٹریز کے اندر ان کو انگیج کیا جائے. جب ہم یہاں انڈسٹریز بلڈ کریں, جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہو, 1% آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہو کاربن ایمیشن, 1%, پھر فلڈ آتا ہے ادھر. مین کی سٹیک ہولڈرز کون ہے, مین ریسپانسبل کون ہے؟ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو پیس کے اندر آپ لوگوں نے کتنی قربانیاں دی, کوئی مان رہا ہے نہیں مان رہا, تو ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے باتیں کریں گے کہ یہ ہم سے پہلے جو اسپیکر نے باتیں کی. ریزن کیا ہے؟ موو فارورڈ, وے فارورڈ کیا ہے؟ جائیں گے کہاں پہ؟ جائیں گے اس دن جب ہم خود سے پوچھیں گے. کیونکہ آج ہم جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, جن کو سپورٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا رات کو سونے سے 30 منٹ پہلے اپنی ایویلویشن کریں, اپنی میری سوچ کیا ہے, میں کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں, میری کیا کریڈیبلٹی ہے. آج کا نوجوان 70% نوجوان ہے, ملک ترقی نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ نوجوان کچھ نہیں کر رہے. وہ 70% نوجوان کچھ کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. ان کو تو ریڈی میڈ فیڈ بیک چاہیے, ریڈی میڈ چیزیں چاہیے پلیٹ کے اندر, کوئی ان کو لا کے دے, ان کو دے اور وہ اس کو کریں. اسٹڈی انہوں نے کرنا نہیں ہے, کوئی چیز انہوں نے پڑھنا نہیں ہے, مارکس ان کو چاہیے, جابز ان کو چاہیے, سب چیزیں ان کو چاہیے, گلے شکوے ان کو ہوں گے, وہ دور کرنے ہوں گے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا, اس طرح تو ریولیوشن نہیں آتی, اس طرح تو قومیں بڑی نہیں بنتی, اس طرح تو اس منسٹر صاحب کو مخاطب کرتا ہوں, اسی طرح سے اسی سچویشن کے اندر آپ انڈیا کے اندر دلی کے اوپر اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. یہ ریالٹی کے اوپر ماما جذبات سے ہٹ کے. جب میں اپنے اسکول کالج میں ہوتا تھا یہ تقریر میں بھی کرتا تھا, بڑے جذباتی ہو کے, بڑے ڈیسک دبا کے, اور ایوارڈز بھی ملتے تھے کافی. بعد میں جب پتہ چلا تو جذبات سے بھی نکل آئے ہیں کافی, کیونکہ جو قوم جذبات سے نکل آتی ہے, ریشنلٹی پہ آتی ہے, لاجک پہ آتی ہے, ریالٹیز پہ آتی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز پہ آتی ہے, وہ قوم پروگرس کرتی ہے, وہ ترقی کرتی ہے. جو ہمیشہ آپ کو جذبات کے اندر رکھتا ہے نا, وہ اس کو پرسنل بینیفٹ مل سکتا ہے, قوم کو نہیں مل سکتا وہ فائدہ. تو ہم نے باہر آنا ہے, نکل آنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے دن رات محنت کرنی ہوتی ہے. دن رات خود کو ایویلویٹ کرو, تم کون ہو, تمہارے اندر کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے, کیوں دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, آپ کے اندر آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کا نالج کیا ہے. نہیں آتا تو پوچھو, سوال کرو. اللہ آپ کو کہتا ہے کہ سیکھو, قرآن کے اندر ہے کہ سیکھو, سیکھنے کی کوشش کرو, ایکسپلور کرو, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. لیکن جو ریالٹیز ہے وہ ان ریالٹیز سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. آخری بات, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کمپیئر کر رہا ہوں, اگر کسی مذہب کے اندر ایمان یا ان کا جو اپ لیول ہوتا ہے, وہ اگر وہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس کو کراس کرو گے تو آپ اس مذہب سے نکل جاتے ہیں, آپ کا وہ سسٹم سارا بگڑ جاتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کے اندر, ڈاکٹر عبداللہ صاحب ویلکم, تو وہ کانسٹیٹیوشن اس ملک کے لیے وہ رتبہ رکھتا ہے جو کسی مذہب کے اندر جو ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ رکھتی ہے. کانسٹیٹیوشن اگر بنا ہے تو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ٹاپ لیول سے لے کے اینڈ لیول تک سب کی ریسپانسبلٹی ہے اس کو فالو کرنا. کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے, کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بریچ کرے, کہ وہ آئین کو بریچ کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین غلط ہے, مجھے نہیں پسند, تو آپ اس لیول پہ خود کو پہنچ جاؤ, اپنے ساتھ عوامی ریپرزنٹیشن لو اور اس کو چینج کرو. آپ مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہاں پہ لیڈر بیٹھ کے لاکھوں لوگوں کے سامنے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بالکل آئین سے نفی ہوتی ہے, اور لوگ آگے سے کلیپ کر دیتے ہیں, لوگ آگے سے جو ہے وہ تالیاں بجاتے ہیں. مطلب پوچھنے کی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بتائے کہ یار یہ آپ بات کر رہے ہو, یہ آئین پاکستان کے مخالف ہے, یہ کیا بکواس کر رہے ہو آپ, یہ کیوں ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہو, یہ کیوں مینیپولیٹ کر رہے ہو. تو ہم آج کل کس چیز سے امپریس ہے؟ پرسنالٹی سے امپریس ہے, ہیئر سٹائل سے, ڈریسنگ سٹائل سے, ان چیزوں سے امپریس ہے, بات کرنے سے امپریس ہے. کیونکہ لاجک تو ہم اس کے پیچھے تو نہیں جا رہے نا, تھوڑی سی نوکری چاہیے, چھوٹا سا گاڑی چاہیے, شادی چاہیے, کہ بس زندگی گزر جائے. نیشن تو ہم نے چینج نہیں کرنا نا, منہ سے تو کہیں گے ہاں, اور سننا پسند ہے کہ ادھر کونے میں بیٹھو اور یہاں سے کسی سے سنو کیا دلی کے اندر اپنا جھنڈا لہرانا ہے, اور کلیپ کرو اس کو, پھر واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگاؤ. بس اس تک ہماری جذبہ ہے. تو اسی لیے امریکہ آج رول کر رہا ہے دنیا کے اوپر. آپ بھیک مانگ رہے ہو دنیا سے. انڈیا 5th لارجسٹ ورلڈ اکانومی ہے, آپ بھیک مانگ رہے ہو. ان کی فلم انڈسٹریز دیکھو, ان کی ڈیموکریسی دیکھو, ان کی انڈسٹریز دیکھو. اسپیس میں ان کی کتنے سیٹلائٹس ہے پتہ ہے کسی کو؟ اراؤنڈ 90+ ہے. آپ کے کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کرو چلو.
اگر 10% بھی کمپیٹ کر رہے تو میں مان جاؤں گا. ٹیکنالوجی کے اندر آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہو؟ بایولوجی کے اندر کہاں سٹینڈ کر رہے ہو؟ کووڈ آیا، کوئی تھا جو اس کو کمپیٹ کر سکتا تھا؟ نہیں تھا. تو اٹ مین ہم مذاق کر رہے ہیں تو ویسے ڈگریاں دے رہے ہیں بچوں کو یہاں پہ. ٹیکنالوجی کے اندر ہم کو سٹینڈ کر رہے ہیں؟ نو، کیونکہ یہاں پہ منسٹریز کی ویب سائٹ ہیک ہو جاتی ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کو ریبٹ کرے. تو یہ بات ہے، اس پہ سوچیں اور جذبات سے نکل آئے، ٹھیک ہے، ایموشن سے نکل آئے، اور بل پن اور پیج اپنے پاس رکھے آل دا ٹائم. اگر آپ کے ٹیچر بات کر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس بات کر رہے ہیں، آپ کے فرینڈس بات کر رہے ہیں، ان کو نوٹ کرے، اس کو بعد میں دیکھے، خود تھوڑا سا گوگل کرے، خود تھوڑا سا کتاب اٹھایا کرے.